أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 264 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 264، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلو، نہ تم ضائع کرو، ابطلا یبطلو ابطال، با طا لام اس کا روٹ ہے، لا تبطلو، نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو، نہ تم نلیفائی کرو، تبطلو باطل کرنا، کسی چیز کا اثر ختم کر دینا، انویلیڈیٹ کر دینا، صدقاتکم، اپنے صدقے، صدقات صدقہ کی جمع ہے، بالمنی، ساتھ احسان کے، والاذی، یا اذیت دے کر۔ من اور اذی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ من یعنی کہ احسان جتانا، اور اذی میں ہر طرح کی تکلیف جو کسی کو پہنچائی جاتی ہے وہ شامل ہوتی ہے، زبان سے یا جذبات اس کے ہرٹ کر کے، یا کسی رویے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، ہر طرح کی تکلیف اس میں شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی صدقے کو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو، یعنی بار بار کسی کو یاد مت دلاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا، اپنا احسان اس پر امپوز مت کرو، لوگوں سے بدلے کی امید مت رکھو، جسے تم نے صدقہ دیا ہے اس پہ اپنا اثر، اپنا انفلوئنس، اپنا کنٹرول جمانے کی کوشش مت کرو، صدقے کے ذریعے لوگوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش مت کرو، ذلیل اور حقیر محسوس مت کراؤ، ان کی بے عزتی مت کرو، ان سے سختی سے بات مت کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ صدقہ دینے کے بعد۔ یہ سب کچھ من اور ادا میں شامل ہے۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو تم اپنی پوری چیریٹی انڈو کر دیتے ہو۔ پھر اللہ ایک بہت سخت بات کرتا ہے یہاں پر، کالذی، اس کی طرح جو ینفقو، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریا الناس، ریا کا روٹ ہے را حمزہ یا، را یرائی، ریا سے ہے، دکھاوا کرنے کے لیے لوگوں کو، لا یؤمنو، اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، کہ جو شخص صدقہ دینے کے بعد اس کے پیچھے من اور ادا لے کر آتا ہے، جو لوگوں کو احسان جتاتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچاتا ہے صدقہ دینے کے بعد، تو وہ بالکل اس شخص کے جیسا ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، جو چیریٹی کرتا ہے صرف دکھاوے کے لیے۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو پتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ اگر نیت غلط ہو، اگر شو آف کی نیت ہے، اگر دکھاوے کی نیت ہے، تو اللہ اس نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیا اینگل ہمیں دکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو تم نے صدقہ دیا ہو، وہ اس وقت جب تم صدقہ دے رہے ہو تمہاری نیت بہت صاف ہو، تم نے سامنے والے کا درد محسوس کیا ہو، تمہاری نیت ہو اس کی مدد کرنے کی، اور تم چاہتے ہو کہ اس کی تکلیف دور کرو، اور اس لحاظ سے تم نے اس کو صدقہ دیا ہو، لیکن بعد میں کچھ عرصے بعد شیطان تمہارے دل میں کچھ ایسے خیالات ڈالتا ہے جس سے تمہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ میری عزت بھی نہیں کرتا، میں نے اس کے لیے اتنا اتنا کیا، اس نے مجھے دعوت بھی نہیں دی اپنے گھر میں کوئی فنکشن کیا تو، یا یہ کہیں گھوم کر آیا اور باقی سب لوگوں کے لیے گفٹس لایا اور میرے لیے نہیں لایا۔ یعنی کوئی بھی ایک ایسی فیلنگ جو شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد تم اسے احسان جتا دیتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، یا بعد میں شیطان تمہیں سپیریورٹی کی فیلنگ دلاتا ہے جس سے تم اس کے اوپر اذیت پہنچانے کا کام کرتے ہو، اس کو ذلیل کرتے ہو، اسے کسی طرح سے اسے دبانے کی کوشش کرتے ہو، اسے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے کسی طرح سے فیور واپس لینے کی کوشش کرتے ہو کہ تم میرا یہ کام کر دو یا میرے لیے یہ فیور کر دو، میں نے تمہاری ضرورت پڑنے پر مدد کی تھی تو اب تم میرے احسان کا بدلہ چکاؤ۔ تو یہ فیلنگز کئی بار صدقہ دیتے وقت نہیں بلکہ بعد میں ڈیولپ ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے تم نے ریاکاری کے لیے، شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے کسی کی مدد کی ہو۔
تو صدقے کے وقت تمہاری نیت چاہے ریاکاری کی ہو، چاہے شو آف کی ہو، یا تمہارا رویہ صدقے کے بعد من یا ادا ہو، تو ان دونوں ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ صدقہ قابل قبول نہیں رہتا، اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اس کا اجر ضائع ہو جاتا، اللہ کے سامنے یہ سب کچھ اڑا ہوا غبار بن جاتا ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے اس بات کو ختم نہیں کیا یہ کہہ کر کہ من اور ادا دینے والے انسان کا صدقہ ویسا ہے جیسے کہ ایک ریاکار کا صدقہ، صرف یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا، آگے ایک اور سخت جملہ ایڈ کیا، اور یہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ بہت بھاری بات ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں ایڈ کیا؟ صرف یہ کہہ دینا کافی تھا کہ تمہارا صدقہ ضائع ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تم صدقہ جب دیتے ہو تو تمہیں خود یاد رہنا چاہیے کہ تم خود مقروض ہو، تمہیں پہلے دیا گیا ہے اور پھر تم آگے دے رہے ہو۔ اگر اللہ تمہیں نہ دیتا تو تم کبھی دینے کے قابل نہ ہوتے، اور تم جب دیتے ہو تو صرف ایک بیج، جو ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی کہ ایک بیج تم زمین میں بوتے ہو اور اس کا 700 گنا تک اجر ملتا ہے، اور یہ 700 گنا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ دینے کے بعد ساری امیدیں صرف اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن جب ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ میری رسپیکٹ کیوں نہیں کرتا، میں نے اس کی مدد کی پھر یہ میری بات کیوں نہیں سنتا، یا آپ دیکھیں ایک شخص ہے جس نے مسجد میں ایک بہت بڑی ڈونیشن دی، اب وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہوئے اور مجھے ہی الیکٹ نہیں کیا گیا، یا مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا گیا کہ مسجد میں کارپٹ کون سے رنگ کی بچھانی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں لوگوں سے ریوارڈ چاہا ہے، اللہ سے نہیں، اور جب ریوارڈ لوگوں سے چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں کہ اللہ تمہیں آخرت میں اس کا ریوارڈ دے گا، یعنی یہ رویہ تمہارا اللہ اور آخرت پر کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ نے جو وہ ملٹیپلیکیشن بتائی تھی ہمیں کہ 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں گے، وہ آخرت کے لیے تھی۔ اگر تم یہاں اس دنیا میں سارا ریٹرن چاہتے ہو تو ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے، فرمایا فَمَثَلُهُ، تو مثال اس کی کمثلی، مانند مثال صفوان، چکنے پتھر کے ہے۔ صفوان کا روٹ ہے صاد فا واو، اور اسمود راک، چکنی چٹان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک بڑی چکنی چٹان ہے، ایک بڑا بولڈر ہے، علیہ ترابن، اس جس پر مٹی ہو، تراب تا را با اس کا روٹ ہے، اور تراب کہتے ہیں ڈسٹ کو، مٹی کو، فَأَصَابَهُ، پھر پہنچی اس کو، صاد واو با اس کا روٹ ہے، پھر پہنچے اس کو، then struck it، پھر اسے لگے، کیا لگے؟ وابلن، ایک تیز بارش، وابل کہتے ہیں بہت تیز بھاری بارش کو جس کے اندر ایک ایک بوند اتنا بڑا ہو کہ ایک تھپڑ کی طرح لگے، تو ایک زوردار مسلادھار بارش کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر وابلن، ایک تیز بارش پڑے، فَتَرَكَهُ، تو وہ چھوڑ دے اس کو، صَلْدًا، صاف چٹان، اسموتھ، کلین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑی سخت چٹان ہو، بہت بڑی بولڈر کی طرح، اور اس پر تھوڑی سی مٹی جم گئی ہو۔ آپ دیکھیں ایک لفظ جو صفوان ہے اصل میں یہ صفا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل چکنی سخت اسموتھ چٹان۔ اب آپ اس کو امیجن کریں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کے نیچے ایک سخت لمبی چکنی چٹان ہے اور اس کے اوپر مٹی جمع ہو گئی ہے، پہاڑ کی مٹی ہے جو لینڈ سلائڈ ہو کر اس پر جمع ہو گئی ہے، یا کہیں سے بہہ کر مٹی آئی ہے اور اس کے اوپر مٹی جمع ہو گئی ہے، تو وہ پتھر بالکل نظر نہیں آ رہا، وہ چٹان بالکل نظر نہیں آ رہی بلکہ مٹی نظر آ رہی ہے۔ تو اب جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں انہیں وہاں پر مٹی نظر آ رہی ہے، زرخیز زمین نظر آ رہی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر فصل اگ سکتی ہے، تو لوگ وہاں پر بیج بونے لگتے ہیں، اور کچھ پانی وغیرہ، کچھ نمی کی وجہ سے، موئسچر کی وجہ سے وہاں پر پودے بھی اگنے چالو ہو جاتے ہیں، اور یہ زمین بہت پرومسنگ لگ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ بہت اچھی زمین ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس پر بہت زوردار بارش پڑتی ہے، موسلادھار بڑی بوندوں والی بارش، تو کیا ہوتا ہے؟ اس چٹان کے اوپر سے ساری مٹی دھل جاتی ہے، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، سب کچھ بہہ جاتا ہے، اور یہ بارش کیا ہے؟
یہ بارش اصل میں اللہ کا فیصلہ ہے. یعنی بارش کے آنے کے بعد صرف چکنی چٹان رہ جاتی ہے، بالکل سموتھ، بیکار، کسی کچھ بھی اگانے کے قابل نہیں. تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو صدقہ تم نے دیا، تم نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا، اب تمہیں لگتا ہے کہ یہ میں نے بہت اچھا نیکی کا کام کیا ہے، یہ چلنے والا ہے، اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا. لیکن جب امتحان آتا ہے، جب لوگ ناشکری کرتے ہیں، جب کہیں کوئی کہا سنی ہو جاتی ہے، جب تمہیں غصہ آتا ہے، جب تمہیں موقع ملتا ہے کہ تم احسان جتا سکو یا لوگوں کو یاد دلا سکو کہ یہ میں نے کیا ہے، تو تم اپنا رویہ جب اصل دکھاتے ہو، تو پھر یہ سب کچھ ایک تیز بارش کی طرح تھا. پھر جو اوپر اوپر کی جو نیکی تھی، جو مٹی تھی، جو پودے پیڑ پودے اگائے تھے، وہ سارے کے سارے اس بارش میں بہہ جاتے، کچھ نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ نیچے جو زمین تھی وہ سخت زمین تھی، وہ اپجاؤ زمین نہیں تھی. جو تمہارے عمل ہیں وہ مٹی کی طرح اور پودوں کی طرح ہے، لیکن جو تمہارا دل ہے وہ سخت چٹان کی طرح ہے. اس میں اخلاص کی کمی ہے، اس میں حلم کی کمی ہے، اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی کمی ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی. کسبو کا روٹ ہے کاف سین با، اور کسبا یکسبو سے ہے کمانا، محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا. تو پھر جب آخرت میں اللہ کا فیصلہ ہوگا، جب حقیقی حساب ہوگا، تو ساری اوپر اوپر کی کمائی خاک بن کر اڑ جائے گی. آپ دیکھیں ایسے شخص کا ڈبل نقصان ہو گیا. ایک تو یہ کہ جو اس نے دنیا کی کمائی تھی، جو اس کا پیسہ تھا، جو اس نے چیریٹی میں دیا، وہ خود اس کے کام آ سکتا تھا، وہ اس سے دنیا میں فائدے اٹھا سکتا تھا، لیکن اس نے اسے دے دیا، خود اس کے بھی کام نہیں آیا. اور دینے کے بعد اب کیونکہ اس نے ریاکاری کی، اس نے اذیت دی اس کے ذریعے لوگوں کو، یا اس نے اس کا احسان جتایا، تو اب وہ پیسہ آخرت میں بھی کوئی کام نہیں آیا، وہ صدقہ، وہ کمائی آخرت کے اندر بھی ضائع ہو گئی. اور آپ دیکھیں جس کو آپ نے دیا، اگر کبھی آپ نے اس کے اوپر احسان جتایا ہو، یا کبھی اس کو ریاکاری کی، اس کا دکھاوا کیا ہو، یا سامنے والے کو حقیر یا چھوٹا چھوٹا محسوس کروایا ہو، اس کی بے عزتی کی ہو دینے کے بعد، تو لینے والے کو بھی کوئی اس کی قیمت نہیں ہوتی. لینے والا بھی وہ جو احسان ہوتا ہے اس کو بھلا دیتا ہے، بلکہ اس کے دل میں ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے، وہ آپ کے دیے ہوئے یا آپ کے کیے ہوئے کسی بھی احسان کو احسان نہیں سمجھتا. اب اس کی قیمت اس کی نظروں میں بالکل گری ہوئی ہو جاتی ہے. اس بات کا احساس آپ نے خود بھی کیا ہوگا کہ کبھی آپ کے لیے کسی نے کوئی فیور کیا اور اگر اس نے گنا دیا تو آپ کی نظروں سے اس فیور کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. اور اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ کنٹینیوسلی ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو کبھی نہ کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے جب ہمارا دل اتنا دکھتا ہے کہ ہم انہیں گنا دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا کیا. خاص کر بچوں کو ماں باپ گنا دیتے ہیں، بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کپڑے لاتے ہیں، تمہارے لیے تمہاری ہر ضرورت کی چیزیں تمہیں مہیا کرواتے ہیں اور تمہاری ہر ضرورت کا دھیان رکھتے ہیں، لیکن تم سے اگر ہم کہتے ہیں کہ تم پڑھائی کرو یا اپنا خیال رکھو یا یہ چیز مت کرو، تم ہماری بات نہیں مانتے، فوراً جیسے ہی ہم گناتے ہیں ہمارا کیا دھرا سب پانی میں مل جاتا ہے. بچے اس کی ویلیو نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، بلکہ انہیں ہرٹ فیل ہوتا ہے، اور جو تھوڑی بہت قدر ان کے دل میں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں مائیں دن دن بھر کام کرتی ہے، ہر ایک شخص کا گھر میں خیال رکھتی ہے، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ہر ایک کی فرمائش کا، پکانا، صفائی کرنا، ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے. اور پورے دن کام کرنے کے بعد وہ جب تھکی ہوئی ہوتی ہے اور شام کو جب وہ کھانا پروستی ہے اور اس وقت مان لیجیے بچے کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، گر گیا پانی، پھر وہ جو سارا دن بھر کا فرسٹریشن اس بچے پر نکالتی ہے، گھر کے ہر ممبر کو وہ سنا رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میں صبح سے لگی ہوئی ہوں، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایک گلاس بھی ٹھیک سے نہیں پکڑ سکتے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ سارا کیا دھرا پانی میں مل جاتا ہے. کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ نے دن بھر کیا کیا تھا، بلکہ یہ یاد رہتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈانٹا ایک گلاس پانی گرا دینے سے. اور باقی سننے والے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں گنا رہی ہے کہ اس نے کیا کیا کیا. تو جتا دینے سے لینے والے کو کوئی احساس نہیں رہتا، بلکہ آپ کا کیا دھرا اس کی نظروں میں بھی پانی میں مل جاتا ہے.
تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہر وقت اپنے انٹینشنز کو پیوریفائی کرتے رہیں، ہر وقت اس خیال کو دماغ میں لاتے رہیں، سوچتے رہیں کہ میں نے کسی اور کے لیے نہیں کیا، میں نے صرف اللہ کے لیے کیا۔ چاہے بچوں کے لیے کچھ کیا ہے تو میری ذمہ داری تھی، اللہ نے مجھ پر ڈالی تھی، میں نے اس لیے کیا اور اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا۔ چاہے ہسبینڈ کے لیے کچھ کیا ہے تو اس میں بھی آپ یہ سوچیں کہ اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا۔ چاہے گھر والوں کے لیے، چاہے اور رشتہ داروں کے لیے، چاہے سسرال والوں کے لیے، کسی کے لیے آپ نے کچھ بھی کیا ہے، آپ ان سے کوئی امید، کوئی توقع نہ رکھیں، صرف اللہ سے رکھیں اور اس کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹی عمل کا ریوارڈ اللہ سے امید رکھیں اور اللہ سے ہی آپ کو ملے گا۔ اور جب آپ خالص نیت سے کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کرتے چلے جاتے ہیں، گھر والوں کے لیے اچھا کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی انہیں نہیں گناتے، کبھی، تو اللہ بھی ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے اور وہ ہر طرح سے آپ کو نیکی اور ہر طرح سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی آپ کو آسانیاں ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی آپ کو نعمتیں عطا ہوتی ہے، لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک جو بیج بویا ہے وہ 700 بیج پیدا کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بڑے لیول کی ایک بات بتاؤں گی۔ آپ دیکھیں، جب ہم سوسائٹی کے لیے یا کسی سوشل ویلفیئر کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، جیسے ایک شخص ہے، اب اس نے مسجد کے لیے کام کرنا چالو کیا، وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی صاف صفائی کا خیال رکھتا ہے، یا کوئی شخص ہے جس نے کوئی پروگرام آرگنائز کرنا ہے، 10 دن کا کوئی کنٹینیوس پروگرام ہے، یا رمضان کے 30 دن کی آرگنائزیشن یا کوئی سارا کام سنبھالنا ہے، رسپانسبلٹی کسی نے اپنے سر پر لے رکھی ہے۔ اب وہ سامان خرید کر لاتا ہے، لوگوں کے لیے ہر چیز کی آسائش کرتا ہے، صاف صفائی کا خیال رکھتا ہے، جو بھی اس کی طرف سے جو ایفرٹس ہیں وہ دیتا ہے، کنٹینیوس وہ محنت کر رہا ہے، بہت زیادہ محنت کر کے اس نے وہ سارے کام کیے ہیں۔ لیکن یہ جو سارے کام کیے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی اسٹیج شو نہیں ہے کہ آپ نے سامنے آ کے لوگوں کو بتایا ہو کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں یہ سب کام ہو رہا ہے، ارینجمنٹس ہو رہے ہیں اور لوگوں کو آسانی ہوتی جا رہی ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ اب جب کبھی کوئی ایوارڈ سیریمنی ہوتی ہے، جب لوگوں کو عزت دی جاتی ہے یا لوگوں کا نام لے کر انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس نے سوسائٹی کے لیے یہ سارے کام کیے اور اس شخص نے یہ سارا تعاون دیا ہے اور اس نے اتنے پیسے دیے ہیں اس مسجد کی رینوویشن کے لیے، تو لوگوں کے نام اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں اس شخص کا نام ہی نہیں آتا۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور میرا تو کہیں نام بھی نہیں آیا۔ پھر وہ اس کا غصہ، فرسٹریشن لوگوں پر نکالتا ہے اور وہ اس سے جتاتا ہے کسی طرح سے کہ یہ میرا کیا ہوا ہے، یہ میں سب کچھ کرتا ہوں اور تم اس کا اس طرح سے دھیان نہیں رکھتے، یا کسی بھی طرح سے وہ غصہ دکھا کر یا بول کر بتا کر وہ یہ جتا دیتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ بھی کیا ہے۔ تو ایسا کر دینے سے بھی نہ لوگوں کے نظروں میں اس کی عزت رہتی ہے اور نہ ہی اللہ اس کو کوئی اجر دیتا ہے اس کا، اور جو کچھ کیا دھرا، جو محنت کی، جو کمائی تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ اچھا، میں ایک اور آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ایک شخص ہے جس نے مسجد کے کنسٹرکشن کے لیے اپنی زمین دے دی۔ اب وہ شخص کرتا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اپنا انٹروڈکشن جب دیتا ہے لوگوں کو، مسجد میں آنے والے لوگوں سے جب وہ بات کرتا ہے، پہلی بار کسی نئے انسان کو دیکھتا ہے، اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں اس مسجد کا پریزیڈنٹ ہوں اور یہ مسجد کی زمین میں نے اس مسجد کے لیے دی ہے۔ بس ایک سینٹنس، ایک بات کہنا، اور آپ دیکھیں مسجد ایسی تو نہیں بن گئی ہوگی، وہ زمین ایسی تو نہیں آ گئی ہوگی، کتنی محنت لگی ہوگی اس چیز کو کرنے کے لیے، اس زمین کو خریدنے کے لیے کتنا پیسہ لگا ہوگا اور اس پیسے کو کمانے میں کتنی محنت لگی ہوگی، وہ سب کچھ اس ایک سینٹنس سے اس نے ضائع کر دیا۔ اور یہ صرف صدقے کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، اگر اس نیکی کا وہ دکھاوا کرتا ہے تو وہ اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ چاہے آپ نے روزہ رکھا ہو، چاہے آپ نے نمازیں پڑھی ہو، چاہے تہجد پڑھی ہو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بتانے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ باتوں باتوں میں اس بات کو بتاتے ہیں، یعنی وہ سیدھا نہیں کہتے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ آج تو بہت تھکان ہو رہی ہے اور بہت نیند سی آ رہی ہے، یہ جو رات کو تہجد جو میں نے اٹھ کے پڑھی تھی نا اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے بس گھما کے بات کو بتانا، اور یہ بھی ریاکاری ہے۔ یا امیجن کریں کہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ اس کی نماز پڑھنے کی ایک سپیڈ ہے اور وہ جب نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے تو کچھ ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ تلاوت کر رہا ہے، اور مان لیجیے تھوڑی وقت بعد کوئی شخص دوسرا اس کے پاس سے گزرتا ہے
تو وہ اپنی تلاوت میں تبدیلی کر لیتا ہے، اس کو دھیرے دھیرے پڑھنے لگتا ہے، سجدے دھیرے دھیرے کرنے لگتا ہے، یعنی اصل جو اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا وہ بدل دیتا ہے، بس کیونکہ آس پاس کوئی اور ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اصل میں یہ نماز جو ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ریاکاری آ گئی ہے۔ آپ نے یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی بلکہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر دیتے ہیں بے سوچے سمجھے، وہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو یہاں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں زرخیز دل عطا فرما، جس کے اندر ایمان بھرا ہوا ہو، اخلاص بھرا ہوا ہو، جو بھی ہم عمل کرے تیری رضا کے لیے ہو اور تو اسے قبول فرما، آمین یا رب۔ اللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے جو جان کر سمجھ کر انکار کرے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سچائی کو دل میں چھپائے، اور کافر کا مطلب ہوتا ہے ناشکرا۔ کفر جو ہے وہ شکر کا اپوزٹ بھی ہے، ناشکری بھی کفر ہے۔ اور ناشکرا پن کیا ہے؟ جو احسان کو ڈھانک دیتا ہے، جو ملا اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا، دینے کے بعد غصہ تکبر احسان لے کے آتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے اور میں نے بڑے 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 نیکی کے کام کیے ہیں، اور یہ اللہ کا کفر بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ سے امید رکھنے کی بجائے لوگوں کی طرف امید رکھی، اور تم اس کا شکر ادا نہیں کر پائے کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں سے بنایا۔ اللہ نے تمہیں دینے کا موقع بھی دیا، چیریٹی کا موقع دیا، خدمت کا موقع دیا، لیکن تم نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر لوگوں کو۔ اور ہدایت سے کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ہدایت کے 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ہے فطری ہدایت، نیچرل گائیڈنس۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ایک مکھی کو پتا ہے کہ کس طرح سے پھول سے رس پینا ہے اور کس طرح سے اسے شہد بنانا ہے، کس طرح سے اپنا گھر بنانا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ایک گائے کے بچے کو پتا ہے کہ اسے کس طرح سے دودھ پینا ہے، یا انسان کے بچے کو پتا ہے کہ اسے کیسے دودھ پینا ہے، دل کو پتا ہے کہ اسے کس طرح سے دھڑکنا ہے، پھیپھڑوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے سانس لینی ہے، جانوروں کو پتا ہے کہ انہیں کس طرح سے اپنی جان بچانی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو یہ ساری جو ہدایتیں ہوتی ہیں یہ کوئی اسکول میں نہیں سکھاتا، یہ اللہ کی طرف سے ہر زندہ چیز کو ملتی ہے۔ اور پھر ایک ذہنی ہدایت ہوتی ہے، الہامی، انسپریشنل انٹلیکچوئل گائیڈنس۔ اور یہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پرابلم آ گئی تو اسے کیسے سالو کرنا ہے، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا پروڈکٹ، کوئی نیا سسٹم، کوئی ٹیکنالوجی، اور کسی کمپنی کے اندر کوئی ورکر ہے، اسے کوئی نیا آئیڈیا آ گیا کمپنی کے بینیفٹ کے لیے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی اللہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم کی جو ہدایت ہے وہ ہے ہدایت وحی، جو اللہ نے کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ دین کا راستہ، صحیح غلط کی سمجھ، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، زندگی کیسے بتانی چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب کچھ ہے ہدایت وحی۔ چوتھی اور سب سے آخری ہدایت ہے آخرت کی ہدایت۔ اس دن انسان کو ہدایت چاہیے ہوگی پل صراط پار کرنے کی، جنت کی طرف سفر کرنے کی ہدایت، اور یہ ہدایت دنیا کی نہیں آخرت کی ہے۔ تو علماء کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ یہ کون سی ہدایت کی بات ہو رہی ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ ساری ہدایتوں کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ آخری ہدایت، قیامت کے دن والی جو ہدایت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت کی طرف جانے کی ہدایت نہیں ملے گی۔ اب اسی بات کو دوسرے اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کہا گیا کہ کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، اس کا مطلب مومن بندوں کو ہدایت دے گا، کیونکہ اس آیت کو آپ دیکھیں یہ شروع کیسے ہوئی تھی؟ کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں تم اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو من، ریا اور اذا سے۔ تو بات ہو رہی تھی ایمان والوں سے، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر اور آخرت پر ہی یقین نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ تم اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دو گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ مومنوں کو ہدایت دیتا ہے۔
یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے ان کے لیے اللہ ہدایت دے گا. اور یہ ہدایت کیسی ہدایت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کئی بار انسان پرابلمس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اسے ایک اچھا سا آئیڈیا آتا ہے اور اس کی ساری پرابلم سالو ہو جاتی ہیں. ہر چیز کو کرنے کے نئے طریقے اور نئے سولوشنز اسے دماغ میں آتے رہتے ہیں. وہ نئے نئے انوویشنز کرتا ہے. وہ اپنے گھر کی زندگی، اپنے روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں کو زیادہ بہتر طریقے سے کر پاتا ہے. آسانی سے کرنے کے اس کے آئیڈیاز آتے ہیں. یہ ایک طرح کی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے. اس کے علاوہ ہدایت صرف روزے نماز نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہر قدم پہ اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ڈیسیجنز، غلط ڈیسیجنز لینے کی ہدایت اور نیکی کے کام کرنے کی ہدایت. انفاق فی سبیل اللہ صرف پیسہ نہیں کھولتا، دماغ بھی کھولتا ہے، دل بھی کھولتا ہے، زندگی کے بند دروازے بھی کھولتا ہے، رستے بھی کھلتے ہیں آپ کے لیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں واقعی دینے والوں میں شامل فرما اور تو ہمیں ہر قسم کی ہدایت سے نواز. آمین یا رب. آیت نمبر 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ چاہنے کے لیے اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی. یہ جو تثبیت لفظ ہے اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس آیت کے بارے میں بتا دیتی ہوں. کمثل جنتن مانند مثال ایک باغ کے ہے ربوتن جو اونچی جگہ پر ہے. بربوتن کا روٹ ہے را با واو اور بلند جگہ کے لیے آیا ہے. اور ربوتن ربا یربو سے ہے، زیادہ ہونا بڑھنا بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے. اصابہا پہنچے اسے، کسے؟ یہ جو ہا ہے اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جناتن کی طرف، اس باغ کی طرف جو اونچی جگہ پر ہے. وابلن تیز بارش. وابل ہم پیچھے پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، مسلادھار بہت بڑی بڑی بوندوں والی بارش. فآتت تو وہ دے، آتا یوتی ایتا سے ہے، فآتت تو وہ دے، اکلہا اپنے پھل، یعنی باغ اپنے پھل دے. ہاں جو ہے اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس جنت کی طرف. ضعفین دگنا. تو وہ شخص جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی احسان جتانا نہیں، کوئی اذیت دینا نہیں، اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ثَبَّتَ يُثَبِّتُ تثبیت، اس کا روٹ ہے ثابتا اور پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اپنے آپ کو مضبوط بنانے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے. دوسرے لفظوں میں ڈگمگانا نہیں ہے. تمہارا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہو، جس کو صدقہ دیا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی، جس کو نہیں دیا اس کے ساتھ ویسا ہی. یعنی تمہارا دینا صرف اللہ کے لیے تھا اور خود کو مضبوط بنانا چاہتے ہو. انسان اپنے آپ کو مضبوط کیسے بناتا ہے؟ ایک طرف یہ کہ وہ غلط وجہ سے دیتا ہے کہ تم کسی پر اثر جمانا چاہتے ہو، انفلوئنس جمانا چاہتے ہو، تو ایک تو یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اسے بھی دیتے ہو جو تمہارے ساتھ بے رخی کرتا ہے، جو تمہارا دھیان نہیں رکھتا، جس نے تمہارے ساتھ کبھی برا برتاؤ کیا ہوتا ہے ماضی میں، لیکن وہ آج ضرورت مند ہے، وہ تمہاری مدد کا حقدار ہے، تو تم ایسے شخص کو بھی دیتے ہو. یعنی کوئی ایسا شخص تمہارے پاس آتا ہے جس کا اخلاق بہت خراب ہے، تم اس سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے، دوستی رکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ایسے شخص کو آج تمہیں دینے کی ضرورت پڑی ہے تو تم اسے بھی دے دیتے ہو، کیونکہ تمہارا اس میں دنیاوی کوئی لابھ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو. یاد ہے نا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ غنی ہے اور حلیم ہے. یہ دو صفات ہے. انسان کے اندر ایک صفات ہو سکتی ہے کہ وہ غنی ہو، وہ بے نیاز ہو، اسے کسی کی ضرورت نہیں اللہ کے سوا، خوب پیسہ ہے اس کے پاس، اپنے آپ کو غنی سمجھ رہا ہے. لیکن پھر اسے اللہ کی وہ صفات حلیم وہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ حلیم ہے، کسی کے برے برتاؤ کو درگزر کر دیتا ہے. کسی کو دینے کے بعد ہو سکتا ہے وہ لینے کے بعد آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے، اس کو بھی وہ درگزر کر دے رہا. تو یہ صفات حلیم، غنی کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہونا ہے. کئی بار ہمیں پتا ہوتا ہے ایک رشتہ دار کی گہرائی سے اس کی عادتیں پتا ہوتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے
کہ یہ ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے اور وقت ضائع کرتا رہتا ہے، یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، یا کوئی ایسا شخص ہے جو فضول خرچی بہت زیادہ کرتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی کوئی بری عادت ہے اسے. اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو دیا تو یہ سارا پیسہ ضائع کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوچنا صحیح ہے. آپ اسے نہ دے کر اس کے ماں-باپ کو دے دیں یا اس کی بیوی کو دے دیں، کسی اور طریقے سے اس کی مدد کریں، لیکن وہ اگر مدد کا حقدار ہے، تو آپ اس کی مدد کریں. اچھا، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دیا اور دینے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میں نے غلط انسان کو دے دیا. مان لیجیے آپ نے کسی چور کو دے دیا، آپ کو بعد میں پتا چلا کہ ارے وہ شخص تو چور تھا یا جھوٹ بول رہا تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی. تو ایسے وقت میں بھی انسان کے دل میں تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے اسے نہیں دیا، میں نے تو اللہ کو دیا ہے. اس نے دھوکا دیا، اس نے غلطی سے جھوٹ بول کر مجھ سے لیا ہے، لیکن میں نے اسے نہیں دیا، میں نے تو اللہ کو دیا ہے. میرا اجر تو اللہ کے پاس محفوظ ہے. اسے اس بات پر بھی کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. تو تثبیتم من انفسہم کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلائے کہ مجھے اس بات پہ قائم رہنا ہے، مجھے اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دلائے، اور کبھی بھی موقع آئے، اسے غصہ بھی آئے، اسے وہ پی جائے، اگر کبھی بھی اس کو احسان جتانے کی ضرورت محسوس ہو، اس کو بھی وہ ختم کر دے اپنے آپ میں کہ نہیں، میں نے اس کے لیے کیا ہی نہیں ہے. یہ ہے تثبیتم من انفسہم، کہ وہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک باغ ہے، جناتن باغ کو کہتے ہیں، اور جنت کا جو معنی ہوتا ہے، جیم نون نون اس کا روٹ ہے، اور اس سے جو معنی بنتا ہے وہ ہوتا ہے ڈھانپ دینے کا، چھپا لینے کا. تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے درخت اور اس کے پیڑ اور اس کی چھاؤں اتنی گہری ہوگی کہ وہ سورج کی دھوپ کو، گرمی کو نیچے زمین تک نہیں آنے دے گی، اور زمین پر بھی اتنی گھاس اور اتنی ہریالی ہوگی کہ وہ اس کی مٹی اور نیچے کی زمین نظر نہیں آئے گی. تو ڈھانپ دینے کا معنی بنتا ہے جنت سے. تو یعنی ایسے گھنے درخت اور ایسی گھنی جگہ اور ایسا خوبصورت باغ جو پیڑوں سے ڈھکا ہوا ہو. تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باغ ہو، یہاں پہ پتھر نہیں کہا، زمین پر بچھی ہوئی مٹی نہیں کہا، بلکہ باغ کہا، کہ ایک ایسا باغ جو اونچائی پر ہو. اور آپ دیکھیں جو زمین، زرخیز زمین اونچائی پر ہوتی ہے وہ بہت فائدے کی ہوتی ہے. اس میں سورج کی روشنی، ہوا اور پانی اور سب کچھ بہت عمدہ طریقے سے پہنچتا ہے. کیونکہ اگر زیادہ بارش ہوئی اور اگر باڑھ جیسے حالات ہوئے تو اوپر سے جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ بہ کر نیچے نکل جائے گا، تو اس باغ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ایسی زمین ہے جو اونچائی پر ہے، جس پر ایک باغ لگا ہوا ہے، اور اس پر ایک بہت زوردار بارش پڑتی ہے. وابلن، ایک بہت زوردار بارش، اور اس بارش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ باغ اپنے دگنے پھل اگاتا ہے. نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ دگنی ہو جاتی. ضعفین، اور ضعفین سے ایک معنی دگنا ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے ملٹیپلز، یعنی ناٹ اونلی ڈبل، کین بی ٹریپل، کین بی 4 ٹائمز. تو اب یہ جو باغ تھا یہ عام حالات میں بھی پھل دے رہا تھا، اور اب جب بہت تیز بارش ہوئی تو بھی اس نے اپنے پھل دگنے کر دیے. تو ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، جس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کے لیے ایک باغ ہے جو پہلے سے ہی پھل دے رہا ہے. اس کی وہ عمل جو ہے وہ آلریڈی اس کو فائدے پہنچا رہے ہیں. اور مرضات اللہ سے ایک معنی یہ کیا گیا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ جذبات پہ آ کے بہت زیادہ دے دیتا ہے. یعنی آپ نے کوئی لیکچر سنا، آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی اور آپ کو اس سمے بہت جوش آیا اور آپ نے ایک ساتھ صدقہ کر دیا. ایک یہ ہے، اور ایک ہے وہ تثبیتم من انفسہم، یعنی وہ جو کنٹینیوس صدقہ کرتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، وہ تھوڑا صدقہ نکالتا رہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے. یعنی یہ شخص عام حالات میں بھی دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھی بہت زیادہ بھی دے دیتا ہے. تو ایسا شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس آلریڈی ایک باغ ہے جو اسے پھل دے رہا ہے، جو اس کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. اب بات ہوئی ہے وابل کی، جب تیز بارش ہوئی. ایک بار ہم پچھلی آیت سے اس کو کنٹراسٹ کرتے ہیں.
पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था कि वो शख्स जो रियाकारी के लिए देता है या जो एहसान जताता है देने के बाद या अज़ा पहुँचाता है, तकलीफ़ पहुँचाता है देने के बाद, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक चिकनी साफ चट्टान हो जिसके ऊपर मिट्टी जमा हो गई हो और छोटे-मोटे पौधे भी उगाए हों। लेकिन जब उसके ऊपर तेज़ बारिश गिरती है, जब अल्लाह का फ़ैसला आता है, तो क्या होता है कि सारा का सारा वो मिट्टी भी बह जाती है और वो पौधे भी बह जाते हैं और उसके हाथ कुछ नहीं लगता, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो उसका पैसा था, जो उसने खुद पर खर्च करने की बजाय चैरिटी में दे दिया, तो ना वो पैसा काम आया, जो उम्मीद उसने लोगों से लगाई थी, दुनिया के चीज़ों की जो उसने उम्मीद लगाई थी अपना पैसा देने पर, वहाँ से भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और अल्लाह के सामने क़यामत के दिन भी वो खाली हाथ होगा। उसके सारे अमाल बर्बाद हो चुके होंगे। उसके कॉन्ट्रास्ट में इस आयत में आप समझें कि वो शख्स जो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है, जो अपनी नफ्स की मज़बूती के लिए खर्च करता है, तो क्या होता है? ऐसे शख्स की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक बाग हो ऊँचाई पर और जब उस पर तेज़ बारिश गिरेगी, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो पहले से ऊँचाई पर है। आप देखें बाढ़ वग़ैरह जब आती है, जब ज़्यादा बारिश गिरती है ऊँची जगह पर, तो एक्स्ट्रा पानी नीचे की तरफ बह जाता है। तो जो पानी की जितने पानी की ज़रूरत है उसने उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया, बाकी पानी नीचे की तरफ बह गया। तो अब वो बाग वैसे ही ऊँचाई पर था, वैसे भी वो अपने फल दे रहा था और अब उसके फल दुगने हो गए। दुनिया में भी उसको फ़ायदे मिलने लगे और आखिरत में भी उसके फल कई ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के, कई गुना बढ़ा के उसे उसका अज्र मिलेगा। और फिर आगे फरमाया फ़इन फिर अगर लम ना युसिबहा पहुँचे उसे वाबिलुन कोई तेज़ बारिश फ़तल तो बस फुहार काफ़ी है। तल कहते हैं शबनम को या ओस की बूंदों को या ड्रिज़लिंग को, हल्की छोटी बूंदें जो नज़र भी नहीं आती और बस फ़ील होती है। तो ऐसे बाग को अगर वाबिलुन तेज़ बारिश ना भी पहुँचे तो उसके लिए फुहार ही काफ़ी है। अगर हल्की फुहार भी उस पर पहुँचेगी तो भी वो अच्छे खासे फल अपने देगा, तो भी उसकी पैदावार बढ़ेगी। तो यहाँ भी 2 सूरतें बताई गई है। एक तो ये कि तेज़ बारिश और दूसरी हल्की सी नमी और इसके 2 माने किए गए। एक तो मैंने आपको बताया पीछे कि तेज़ बारिश से क्या माना है और दूसरा यहाँ पर एक और माना जो बन रहा है, वो ये है कि एक तो कभी-कभी अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान अपनी राहत से ज़्यादा कुर्बानी दे देता है। कभी-कभी हम इतना बड़ा सदका दे देते हैं कि अपने प्लान्स बदलने पड़ जाते हैं। अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के सैक्रिफाइसेस करने पड़ जाते हैं। तो ये है और एक ये है कि इंसान कंटिन्यूअसली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा निकालता रहता है, मुसलसल देता रहता है। और इस बात के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बेहतरीन अमल वो है जो छोटा हो मगर लगातार हो। तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि अगर इतनी भारी बारिश ज़मीन पर ना भी हो तो थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की फुहार भी काफ़ी है। यानी तब भी उसको उसकी उम्मीद से ज़्यादा फल मिलेगा। तो ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन अजर है हर हाल में, चाहे वो वाबिल हो, चाहे वो तल हो। दोनों ही सूरत में उसको फ़ायदा होगा। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो बसीरुन देखने वाला है। अल्लाह का देखना कैसा है? हमारी तरह नहीं है। अल्लाह का देखना है, अल्लाह अंदर और बाहर दोनों देख लेता है, ज़ाहिर और बातिन दोनों देख लेता है, अगला और पिछला सब देख लेता है। अल्लाह जानता है कि किस हालत में दिया है। अल्लाह जानता है कि तुम्हारी नीयत क्या थी। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे पास कितना था और उसमें से कितना निकाल के दिया है। अल्लाह जानता है कि जिसे दिया है वो कैसा है, लेने वाला तुम्हारे साथ उसका बर्ताव कैसा है। तो अल्लाह सब कुछ देख रहा है, बाहर से भी देख रहा है और अंदर से तुम्हारा दिल भी देख रहा है। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और वो उसी के हिसाब से, उसी की बुनियाद पर तुम्हें तुम्हारा अजर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.